بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. محترم حاضرین، خواتین اسلام اور پیارے بچوں، جملہ تعریفوں کے لائق اللہ تعالی ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے. عبادتیں اسی کے لیے بجا اور درست ہیں. سب سے اچھی بات اللہ کی بات قرآن مجید ہے اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. دین میں نئی چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے اور گمراہوں کا انجام دوزخ ہے. محترم حاضرین، مسنون خطبے کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ اسی آیت کے محور میں آج خطبہ جمعہ رہے گا، جس کو ہم بولیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ. دیکھیے آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اس کے اندر اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے دو کام تم کو کرنا ہے. ایک امر بالمعروف اور دوسرا نہی عن المنکر. امر کا معنی حکم دینا، معروف کا معنی نیکی، نیکی کا حکم دینا، نہی کا معنی روکنا، منکر کا معنی گناہ. لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور گناہوں سے روکنا. یہاں پہ ذرا ہم رک کے ایک بات کو سمجھیں گے. یہاں پہ نیکی کو معروف کہا گیا، گناہ کو منکر کہا گیا. اب آئیے، جبکہ نیکی کو حسنہ کہتے ہیں، گناہ کو سیئہ کہتے ہیں. ذنب عظیم، ذنب کے معنی گناہ، خوبن کبیرہ، بڑا گناہ. تو الگ الگ نام ہیں گناہوں کے، الگ الگ الفاظ صیغے ہیں گناہ کے معنی میں. لیکن یہاں پر گناہ کو منکر کہا، نیکی کو معروف کہا. آئیے معروف کا معنی کیا ہے دیکھیں اور پھر منکر کا معنی کیا ہے دیکھیں. معروف کہتے ہیں جانی پہچانی چیز. معروف
جانی پہچانی چیز جس سے شناسائی ہو، لوگ جس سے واقف ہو، یہ مشہور و معروف شخصیت ہے، جیسے کہتے ہیں اردو میں۔ تو یہ نیکی کو معروف کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ معروف کا کام اتنا زیادہ کرو، اتنا زیادہ کرو، اس قدر امر بالمعروف کے لیے جٹ جاؤ کہ نیکی سے سب واقف ہو جائیں، نیکی معروف ہو جائے، مشہور ہو جائے، نیکی سے سب واقف ہو جائیں۔ اتنا کام کرو معروف پر۔ منکر، گناہ کو منکر کہا گیا۔ منکر کسے کہتے ہیں؟ اجنبی، غیر شناسا، انن، جسے کوئی جانتے نہیں، ایسے کو منکر، ایسی چیز کو منکر کہتے ہیں۔ یعنی یہاں پر برائی کو منکر اس لیے کہا گیا کہ برائی پر اتنا کام کرو، برائی کے دفاع کے لیے، برائی سے روکنے پر اس قدر کام کرو، اس قدر کام کرو کہ وہ برائی غائب ہی ہو جائے۔ اگر کسی کے کان میں ایک برائی کا نام آ کے پڑے تو اسے وہ واقف ہی نہ ہو۔ یہ کیا چیز ہے ہم نہیں جانتے، اسے کہتے ہیں منکر۔ اب آئیے ہم اپنی بات کو منکر سے شروع کریں گے، ایک حدیث سے پاک کے ذریعے سے، جس کو امام مسلم رحمہ اللہ کتاب الایمان میں لائے ہیں، باب باندھتے ہیں، باب کون النہی عن المنکر من الایمان، یعنی منکر سے روکنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اسی واسطے اس کو کتاب الایمان میں یہ حدیث لائی گئی ہے۔ روایت اس طرح ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، أخرجه مسلم في كتاب الإيمان۔ یہ حدیث مسلم کتاب الایمان کے اندر ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من رأى منكم منكرا، تم میں کوئی آدمی اگر برائی کو دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے روکے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، فَبِلِسَانِهِ، زبان سے روکے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ، دل کے اندر اس کو برا مانے، کراہت کرے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، لیکن صرف دل کے اندر برا مان لینا یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ اب آئیے اس حدیث پاک کا شان ورود یہ ہے، ایک مرتبہ مروان بن الحکم نے عید کے دن نماز سے پہلے خطبہ دیا، ایک صحابی نے نکیر کی اس پر، نکیر کی تو اس نے نہیں مانا، تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر یہی حدیث پڑھے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اسی حدیث کو انہوں نے پڑھا۔ اب آئیے یہ حدیث ہر فرد کے لیے عام ہے، چاہے وہ عالم ہو یا عالم نہ ہو، اس کے پاس ڈگری ہو یا نہ ہو، کسی دارالعلوم سے فارغ التحصیل ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ برائی سے روکنا یہ سب کا فریضہ ہے، اس عموم میں سب داخل ہیں۔ ہاں البتہ علمی مسائل، باریک بینی سے متعلق مسائل، فقہی آراء، فتویٰ نویسی، یہ سب اہل علم، علماء اور فضلاء کا کام ہے، اس سے عوام الناس مستثنی رہیں گے۔ ایک اصول ہے اس کا، ایک ضابطہ ہے اس کا، اور اس حدیث پاک کے اندر درجے متعین کیے گئے، زبان، ہاتھ، زبان اور دل، کہ آدمی کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے حسب استطاعت برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر مومن کمزور ہے، برائی مضبوط ہے، تو ایسی صورت میں زبان سے روکے۔ اگر برائی اور برے لوگ مضبوط اور طاقتور ہیں، حالات پیچیدہ ہیں، حالات ناسازگار ہیں،
ایسی صورت میں کم سے کم وہ عمل سے خوش تو نہ ہو، دل کے اندر برا محسوس کر، دل کے اندر اس کو برا محسوس کرے، برا جانے۔ یہ 3 درجے اس حدیث پاک کے اندر بتائے گئے۔ ہاتھ سے روکنا، فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، کعبۃ اللہ کے اطراف 360 بت تھے، آپ اپنے دستے مبارک میں موجود چھڑی سے ایک ایک بت کو گراتے گئے اور یہ کہا وجاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، باطل سے نہ پہلے کچھ ہوا ہے نہ آئندہ کچھ ہونے والا ہے۔ یہ ہاتھ سے روکنا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، رجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من اليہود وامرأة زنیا، اخرجہ ابو داؤد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی مرد اور عورت کو زنا کے جرم میں سنگسار کروایا۔ سنگسار کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ سے پھینکنا کنکریاں۔ یہ ہاتھ سے روکنا، زبان سے وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کیجئے، یقیناً نصیحت مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائیے، دعوت دیجئے حکمت سے، اچھی اچھی نصیحتوں کے ذریعے سے۔ اگر بحث و مباحثے کی نوبت آئے تو عمدہ اور احسن طریقے سے بحث و مباحثے کے ذریعے سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ زبان سے برائی کو روکنا، دل سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کرہ فقد بریہ، جو طاقت نہ رکھتے ہوئے صرف دل کے اندر برا تو جان لے، کم سے کم یہ کام اچھا تو نہیں ہو رہا ہے، اس نے گناہ سے بری ہو گیا، اب اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ یہ رہی مسلم کی ایک حدیث۔ رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے۔ وَلْتَكُنْ کے اندر لام جو ہے وہ لام امر ہے، وہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے لوگوں کو جو بھلائی کی طرف بلائے اور لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، صحیح معنوں میں آخرت کی کامیابی انہی کے لیے ہے، یہ آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک فریضہ ہے، سب کا ایک فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ایک انفرادیت بخشا، پچھلی تمام امتوں پر برتری اور فضیلت عطا فرمایا، یہ کہہ کر کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے۔ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت، تم خیر امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، تم کو لوگوں کے لیے تم کو بھیجا گیا ہے۔ اب لوگوں پہ کیا کام کرنا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے، لوگوں کو برائی سے روکو گے، اور تمہارا کام اللہ پہ ایمان لانا ہے۔ ہمارا نصب العین، ہمارا مقصد یہی ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر اس 110 کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ تمہارا نصب العین، تمہارا مقصد، تمہارے جینے کا مقصد، تمہاری زندگی کا مقصد یہ فریضے کو انجام دینا ہے، ورنہ ہماری مثال بالکل ایسے ہی رہے گی جیسے ایک بچے کی خواہش ہے کہ وہ اسکول میں داخلہ لے، لیکن اس کو وہ طے کر لے کہ مجھے پڑھنا نہیں ہے جا کر۔ ایک نوجوان یہ خواہش رکھتا ہے کہ پروفیسر کے لیے میرا تقرر ہو، لیکن مجھے جا کے پڑھانا نہیں ہے، مجھے فوج میں بھرتی ہونا ہے لیکن مجھے لڑنا نہیں ہے اور میرے فرائض کو نبھانا نہیں ہے مجھے۔ بالکل ایسے ہی کوئی یہ کہتا ہے کہ میں امت مسلمہ کا ایک فرد ہوں لیکن مجھے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام نہیں دینا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اس لیے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ تمہارے اوپر یہ کام واجبی ہے،
یہ کام ضروری ہے، یہ تمہارا فریضہ ہے، اس سے روگردانی، اس سے دوری نہیں چلتی۔ اللہ تعالیٰ اس کے فضائل کو بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ اللہ تعالیٰ رحمتیں بھیجتا ہے، فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور آسمانوں کی مخلوقات اور زمین کی مخلوقات میں یہ بلوں میں رہنے والی چونٹیاں، یہ بلوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑے، یہ رینگنے والے جانور، یہ پانی میں رہنے والی مچھلیاں، یہ سارے کے سارے ان کے لیے جو ہے استغفار مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کس کے لیے؟ علی معلم الناس الخیر، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے والے کے لیے، لوگوں کو برائی سے روکنے والے کے لیے یہ سب کے سب استغفار رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ ان کی فضیلت ہے۔ اور آپ دیکھیں گے جس طرح اللہ تعالیٰ مالوں کی زکوٰۃ کو فرض کیا اور اسے ہدایت کا ذریعہ اور سبب بتایا، ایسے ہی اگر اللہ کسی کو علم دیا ہے اور علم دینے کے بعد لوگوں کے اندر مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں، کسی کے اندر بیان کی صلاحیت ہوتی ہے، بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے، خطابت کی صلاحیت ہوتی ہے، کسی کے اندر سمجھانے کی صلاحیت ہوتی ہے، کسی کے اندر لکھ کر اللہ کے پیغامات کو پہنچانے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور اپنی صلاحیت کی بنیاد پر اس فریضے کو انجام دینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ جو کچھ من اور ما، یہ من کے بعد جو ما ہے یہ ما عام ہے، یہ عمومیت پر دلالت کرتا ہے، یعنی جو کچھ بھی اللہ دیا ہے، رزقناہم، رزق کا معنی دینا، اللہ نے جو کچھ دیا ہے، علم دیا ہے، کتاب و سنت کا علم دیا ہے، اب اسے لوگوں تک پہنچاؤ۔ آخر میں اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ بلکہ بعض حوالوں سے یہاں تک معلوم ہوتا ہے مال کی زکوٰۃ نکالنے پر جتنا اجر ہے اس سے کہیں زیادہ ثواب علم دین کے پہنچانے پر ہے، اس فریضے کو انجام دینے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا واللہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِهَدَاكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النُّعَمِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، اگر تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِهَدَاكَ رَجُلًا وَاحِدًا، ایک آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ تمہاری کوششوں سے ہدایت دے دے تو خیر لک من حمر النعم، سرخ اونٹوں سے بہتر ہے تمہارے لیے یہ کام۔ ایک عظیم دولت، ایک بڑی دولت ہے سرخ اونٹ، اس سے کہیں زیادہ یہ بہتر کام ہے۔ تو دیکھیے ہماری اس کوشش سے اگر کسی کو ہدایت مل گئی، اگر کوئی ہدایت کے راستے پہ آ جاتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ سب سے بڑا کامیاب انسان ہے وہ۔ کیسے؟ قیامت تک اس کے لیے اجر و ثواب کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے ما من مسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ انسان جب مر جاتا ہے نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر تین چیزوں کے ذریعے سے باقی رہتا ہے، ایک صدقہ جاریہ، ایک ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، ایک نیک اولاد جو اس کے حق میں دعائیں کرتی ہے۔ یہ مسلم کتاب الوصیہ کی حدیث ہے۔ آئیے اس حدیث میں ذرا غور کیجئے، ذرا دیکھیے اس حدیث کے اندر سب سے پہلی چیز صدقۃ جاریہ، یہی صدقہ جاریہ ہے۔ آپ نے آپ کی کوششوں
کوششوں سے, ہماری محنتوں سے ایک آدمی پوری زندگی میں اگر ایک آدمی بھی ہدایت پہ آ گیا تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن گیا. یہ ہمارا فریضہ ہے. اس فریضے سے ہم غافل, کوتاہ, لاپرواہ اور سست یہ نہیں ہو سکتے. اگر اس میں کوتاہی ہم نے اختیار کی, سستی اختیار کی, یہ بولنا کہ یہ ہمارا کام نہیں, یہ ہمارا کام نہیں, اس کے لیے مخصوص لوگ ہیں, یہ انہی کا کام ہے, یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے, یہ سب سے بڑی کم عقلی ہے, یہ سب سے بڑی جہالت کی دلیل ہے. دیکھیے اگر اس سے غافل ہو جائیں, یہ سوچ میں رہے یہ کام ہمارا نہیں ہے, اللہ کا عذاب واجب ہو جاتا ہے, اللہ کا عذاب واجب ہو جاتا ہے. بخاری کتاب الفتن کی ایک حدیث ہے, دیکھیے حدیث کے اندر کیا بتایا گیا. عن زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ انہا قالت استيقظ النبي صلی اللہ علیہ وسلم من النوم محمرا وجهه وهو يقول لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یعجوج ومعجوج مثل هذه وعقد سفیان 90 او 100 قیل انہلک وفینا الصالحون قال نعم اذا کثر الخبث. اخرجہ البخاری فی کتاب الفتن. بخاری کتاب الفتن کے اندر یہ حدیث ہے کہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نیند سے بیدار ہوئے, ان کا چہرہ لال تھا, آپ نے کہا لا الہ الا اللہ ویل للعرب, افسوس ہے عرب پر اس آفت سے جو قریب آ پہنچی ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آج یعجوج اور معجوج کی دیوار اتنی کھلی ہے. پھر سفیان رضی اللہ عنہ نے اس کو حلقہ بنا کے 90 کا یا 100 کا حلقہ اپنی انگلیوں سے بنا کے بتایا کہ اتنا کھلا ہے. اس کے بعد کہا گیا قیلا, کہا گیا انہلک وفینا الصالحون, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے, کیا اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ جائے گا جبکہ ہمارے درمیان میں نیک لوگ ہیں, صالحین ہمارے سامنے ہماری مجلسوں میں اور ہمارے اندر موجود ہیں, تو کیا تب بھی ہم ہلاک کیے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم, ہاں تب بھی تم ہلاک کیے جاؤ گے. اذا کثر الخبث, جب برائی عام ہو جائے گی, برائی عام ہو جائے گی تو اللہ کا عذاب واجب ہو جاتا ہے. اب دیکھیے برائی کب عام ہوتی ہے, جب امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے سے لوگ غافل ہو جائیں, اس کو ترک کر دیں, اسے چھوڑ دیں تو برائی پنپنے لگتی ہے. بالکل اسی طریقے سے بیماری اس وقت خطرناک شکل اختیار کر لیتی ہے جب علاج پر تدبیر نہ ہو. ظاہر سی بات ہے یہ کام جب رک جائے گا اللہ کا عذاب واجب ہو جائے گا, نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی. اب دیکھیے دشمن یہ چاہتے ہیں, ہمیشہ دشمنوں کی یہ خواہش رہی ہے مسلمان بھی ان کی طرح رب کے نافرمان ہو جائیں, رب کی نافرمانی میں وہ اور ہم برابر اور یکساں ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اسی واسطے ایسی جو خواہش رکھتے ہیں ان پر اللہ نے عذاب علیم کی خبر سنایا, ایک دردناک عذاب کی خبر سنایا. اللہ تعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 21 میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. سورہ نور آیت نمبر 91. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں مومنوں میں فحاشیت کو عام کریں, برائیوں کو عام کریں, ان کے اوپر دنیا اور آخرت میں عذاب علیم ہے. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے. خصوصاً اس دور کے اندر یقیناً ان لوگوں کی یہ چاہت, یہ خواہش ہو رہی ہے. اس کی اتنی مثالیں ہیں, اس کے اتنے پہلو ہیں, کس پہلو کو بیان کیا جائے اور کسے چھوڑا جائے.
اسکول سے ہی شروع کریں. ایسی اسکولیں لباس تنگ اپنی جگہ ہے ہی, ناقص لباس اپنی جگہ ہے ہی, آدھا لباس اپنی جگہ ہے ہی. اس کے علاوہ ناچ گانے کے لیے ایک ٹیچر مخصوص ہوتا ہے, ناچ گانا سکھانے کے لیے ایک گھنٹی مخصوص ہوتی ہے, اور گانے کے مطابق ناچ, میوزک کے مطابق ناچ, ہمت افزائی کے لیے, حوصلہ افزائی کے لیے انعامات سے بھی نوازا جاتا ہے. اللہ کے نافرمانوں کی نقالی اتارنے میں ایسے بچے آگے رہتے ہیں. ذرا سوچئے, ذرا اندازہ لگائیے کہ ایسے وقت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کس قدر ضروری اور واجب ہو جاتا ہے. یہ دشمنوں کی خواہش ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 51 میں فرمایا, یہ دشمن یہ چاہتے ہیں ہماری طرح یہ مسلمان بھی رب کے نافرمان ہو جائیں, رب کی نافرمانی ہم دونوں برابر اور یکساں ہو جائیں. اسی بات سے اللہ ان پر لعنت بھیجا. اور مشہور محدث, فقیہ, امام دار الہجرہ امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب حدیث کی المعطا کے اندر ایک باب قائم کیا ہے. باب کیا ہے؟ باب ما جاء فی عذاب العامة بعمل الخاصہ. انہوں نے باب قائم کیا کہ مخصوص چند لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا عام ہو جانا, یعنی گناہ چند مخصوص لوگوں نے کیا, عذاب میں سب آ گئے, عذاب کی لپیٹ میں سب آ گئے. اس تعلق سے انہوں نے آثار کو جمع کیا, احادیث کو جمع کیا اور یہ بتایا, اور خود بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے بھی سمجھایا کہ لوگوں نے قرآن ڈالا, قرآن ڈال کے اپنی جگہ لے لی. بعض لوگوں نے جہاز میں تہخانے میں جگہ لی اور بعض لوگوں نے بالا خانے میں جگہ لی, اور تہخانے والوں کو جب پانی کی پیاس لگتی تو وہ بالا خانے میں آتے اور آ کے جو ہے پانی پی کے جاتے, پانی لے کے جاتے. ایک بار تہخانے والوں نے یہ طے کر لیا کیوں نہ ہو کہ ہم اپنے تہخانے میں سوراخ کر لیں تو پانی آ جائے گا, اور بالا خانے والوں کو ہماری آمد و رفت سے تکلیف بھی نہ ہوگی. اب اگر ان کو سوراخ کرنے کے وقت میں بالا خانے والے آ کے روک لیں تو کشتی کے ڈوبنے اور ہلاک ہونے سے دونوں بچ جائیں گے. اگر نہ روکے, ان کو سوراخ ڈالنے دے دیے تو ہلاکت میں سب شامل ہو جائیں گے. بخاری کتاب الشرکہ کے اندر یہ حدیث ہے. بتایا گیا کہ اگر نہ روکیں تو سب اس عذاب میں آ جاتے ہیں. تو اب بتائیے, اس امام مالک رحمہ اللہ جو اپنی معطا کے اندر یہ باب قائم کیے ہیں, باب ما جاء فی عذاب العامة بعمل الخاصہ, خاص مخصوص چند لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں سب مبتلا ہو جاتے ہیں. کیوں مخصوص لوگ عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے گناہ کیا. معصوم اس لپیٹ میں کیوں آ گئے؟ اس لیے کہ اس فریضے کو انہوں نے چھوڑ دیا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو انہوں نے چھوڑ دیا, اس لیے اللہ کے عذاب میں سب برابر آ گئے. ابو داؤد کتاب الملاحم کی حدیث ہے, جریر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے. عن جریر رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من رجل یکون فی قوم یعمل فیہم بالمعاصی یقدرون علی ان یغیروا علیہ فلا یغیر الا اصابهم اللہ بعقاب من قبل ان یموتوا. اخرجہ ابو داؤد فی کتاب الملاحم. آپ ابو داؤد کتاب الملاحم اٹھا کے دیکھیے, یہ حدیث آپ کو ملے گی کہ جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل یکون فی قوم, کوئی بھی آدمی کسی قوم کے اندر, کسی قوم کے درمیان میں رہتا ہے, یعمل فیہم بالمعاصی, اور قوم کے درمیان میں رہ کر گناہ میں مبتلا ہے, یقدرون علی ان یغیروا علیہ, وہ قوم کے لوگ اس پر اصلاح پر قادر ہیں, اس کی اصلاح کرنے پر طاقت رکھتے ہیں, قادر ہیں, فلا یغیر
اس کے باوجود بھی نہیں کیے. ہم کو کیا لینا دینا؟ اس کا گناہ اس کے ساتھ، اس کا عذاب قبر اس کے ساتھ، اس کا سوال جواب اس کے ساتھ، اس کا حشر نشر اس کے ساتھ. یہ بول کے اگر چھوڑ دیے کہ ہم یہ کام کرنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. مرنے سے پہلے اللہ عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. من قبل ان یموتوا، کتنی بڑی وعید سنائی گئی ہے. گناہ ہم نے نہیں کیا، گناہ وہ کر رہا ہے، سود میں، مکاری میں، جھوٹ میں، حرام خوری میں وہ مبتلا ہے، ہم نہیں. صرف اس کو نہ روکنے کی وجہ سے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. ابو داؤد کتاب الملاحم کی حدیث ہے. اور دیکھیے ہمارے ہاں جب یہ فریضہ اتنا اہم ہے، ہم میں کئی لوگ مالک دکان ہوتے ہیں، کمپنیوں کے مالک ہوتے ہیں، فیکٹریز کے مالک ہوتے ہیں. اللہ نے ہمیں یہ سب نعمتیں دیا ہے. ہماری ماتحتی میں کام کرنے والے یا تو رب سے ناواقف ہوتے ہیں، اگر رب سے واقف بھی ہیں تو گناہوں میں مبتلا ہیں. ایسے خادم ہمارے پاس 5 سال، 10 15 سال، 20 22 23 25 سالوں سے ہماری نگرانی میں کام کر رہے ہیں. ہم نے ان کو بے نمازی کی حالت میں دیکھا، ہم نے ان کو نماز کی تاکید نہیں کی. رب سے ناواقفیت کے عالم میں ہم ان کو صبح و شام دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں. کبھی بلا کے بٹھا کے رب کی شناسائی کے کلمات ان کے سامنے نہیں پیش کیے. ہمارے خادم تعویذ لگائے رہتے ہیں، لیکن کبھی تعویذ کی حرمت، تعویذ کے شرک ہونے پہ دلائل اس کے سامنے پیش نہیں کیے. ایسے لوگوں کے لیے مسلم کی حدیث ہے، معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی، ان معقل بن یسار رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وهو غاش لرعیته الا حرم اللہ علیہ الجنہ. اخرجہ مسلم. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کسی انسان کو اللہ تعالی کسی رعایا کا نگران بناتا ہے. ارے ہمارے ماتحتی میں کام کر رہے ہیں لوگ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جب اس قدر فریضہ ہے، کنتم خیر امت کہا گیا، ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر کہا گیا، اور نہ روکنے کی صورت میں مرنے سے پہلے اللہ عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ سب دلائل ہمارے سامنے ہونے کے باوجود یہ نتیجہ سامنے نکلتا ہے، ہم ان کے نگران ہیں. اللہ تعالیٰ کسی قوم کا نگران بناتا ہے، یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ. اس حالت میں وہ مرتا ہے کہ اپنی رعایا کے ساتھ لاپرواہی کرتا رہا، دھوکہ کرتا رہا، کبھی ان کو بلا کے سمجھایا نہیں. اسی حالت میں اس کو موت آ گئی. حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. مسلم کی حدیث ہے، جنت اس کے اوپر حرام ہو گئی. ہم کیا سمجھتے ہیں، میں مالک و لیبر، بس مزدوری سے ہمارا تعلق اور کچھ نہیں. یہ اصول کیا کہیں ہے؟ یہ اصول نہیں ہے. اور یہ تمام دلائل کو دیکھنے کے بعد ایک بات سامنے آتی ہے، وہ بات یہ ہے کہ اسلام کے 5 ارکان، اس کے بعد اگر 6واں اور 7واں درجہ کوئی ہو سکتا ہے تو یہی 2 درجے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے. ارکان 5 کے بعد 6واں و 7واں کوئی درجہ ہو سکتا ہے تو یہی 2 درجے ہیں وہ. اس لیے کہ اتنی تاکید اس کے اوپر کی گئی ہے. اگر اس فریضے سے غافل رہیں گے، اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نحل آیت نمبر 53 میں 53 میں، اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تمہارے اوپر، تو تم اللہ ہی کے پاس بلبلاتے ہو، اللہ ہی کے سامنے روتے گڑ گڑاتے ہو، تڑپتے ہو. اس لیے کہ دعاؤں کے قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے.
لیکن ترمذی کتاب الفتن کی حدیث ہے کہ اس فریضے سے اگر غافل ہو گئے دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتا. ہماری دعاؤں کی عدم قبولیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا, ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں. ہمارا خیال ہے کہ یہ کام ہمارا نہیں, یہ کام ہمارا نہیں. وہ جو تنخواہ لے رہے ہیں, وہ جو کام کر رہے ہیں, ان پر نہیں, سب پر یہ ذمہ داری ہے. عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ قال والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجیب لکم. اخرجہ الترمذی فی کتاب الفتن. یہ حدیث ترمذی کتاب الفتن کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, البتہ ضرور بضرور تم لوگوں کو نیکی کا حکم دینا, برائی سے ضرور بضرور تم روکنا, او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ, ورنہ بہت قریب ہے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب میں تم کو جکڑ لے, اللہ تعالیٰ اپنے عذاب میں تم کو گرفتار کر لے. اور جب عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے تو کون سا راستہ باقی بچا؟ اللہ کے سامنے رونے کا, اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا, اللہ کے سامنے بل بلانے کا. عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد یہی ایک راستہ بچتا ہے, لیکن اس ایک راستے کے تعلق سے بھی یہ حدیث کے آخری ٹکڑے میں کہا گیا ثم تدعونہ, پھر تم عذاب میں مبتلا ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھیں اٹھا کر روتے ہو, بل بلاتے ہو, چلاتے ہو, اللہ سے فریاد کرتے ہو, فلا یستجیب لکم, لیکن ایسے وقت میں اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. کیوں؟ تم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو چھوڑ دیا, اسی واسطے عذاب آیا. اب تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. سمجھ میں آئی بات؟ یہ کتنا اہم رکن ہے, یہ کتنا حساس مسئلہ ہے شریعت اسلامیہ کا. یہ فریضہ ایک نصاب کے تحت ہو, منمانی نصاب نہیں, ایک اس کا سلیبس ہے, اس کا ایک نصاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے خطبے کے آخر میں آپ نے صحابہ اکرام کے سامنے کہا الا فلیبلغ الشاہد الغائب, یہاں پر جو لوگ ہیں وہ جا کے یہاں سے جو غیر حاضر ہیں ان تک یہ پیغامات پہنچاؤ. ایک نصاب, یہ پیغامات پہنچاؤ. کون سے؟ یہ پیغامات جو میں دیا ہوں وہ اپنے بنائے ہوئے, اپنے لکھے ہوئے, اپنے گھڑے ہوئے پیغامات نہیں, یہ میرے پیغامات. اور جو اللہ کے رسول کے پیغامات لوگوں تک پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوش و خرم رکھتا ہے. ترمذی کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نضر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ اوعى عن سامع. اخرجہ الترمذی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس آدمی کو ترو تازہ رکھے, ہرا بھرا رکھے, ہنستا کھیلتا رکھے, خوش و خرم رکھے. کسے؟ سمع منا شیئا, ہماری ایک بات کو سنتا ہے, حفظها, اس کو یاد کر لیتا ہے, اس کو یاد کر لیتا ہے, اور وَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهَا, جیسے سنا ویسے ہی ہو بہو لوگوں کے سامنے سناتا ہے. فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى عَنْ سَامِعٍ, بعض جن تک بات کو پہنچائی جا رہی ہے وہ سننے والے سے زیادہ بات کو یاد رکھنے والے ہوتے ہیں. تو نصاب کیا ہے؟ نصاب نبی کی بات. اسی واسطے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ الاصول الثلاثہ کے اندر یہی 3 اصول کو بیان کیے ہیں دعوت و تبلیغ کے. کیا؟ رب کی معرفت دلائل کے ساتھ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت دلائل کے ساتھ, دین اسلام کو پہچاننا دلائل کے ساتھ. یہ ایک نصاب ہے, یہ ایک نصاب ہے. اور اس نصاب کے ضمن میں دعوت و تبلیغ کا طریقہ کار خود بخود موجود ہے. وہ کیا؟ پہلا علم حاصل کرنا, دوسرا حاصل کردہ علم پر عمل کرنا, اور تیسرا اسی کی طرف لوگوں کو بلانا جتنا تم نے سیکھا اور عمل کیا ہے, اور چوتھے
اس راستے میں آنے والی پریشانیوں پر صبر کرنا. اور یہی اصول اللہ تعالیٰ سورہ عصر کے اندر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فریضے کو ہمیں بخوبی نبھانے، انجام دینے اور اس کو ذمہ داری سمجھ کر اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.